پاک چین تعلقات دیرینہ تعلقات ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو اس سے ترقی کے کتنے مواقع جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اور چین کے بڑے لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہیں، اور ماضی میں آف کورس جو ریلیشن شپ اتنے اچھے ہونے کے باوجود اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا انٹو اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن، کیونکہ دنیا میں آئی تھنک کسی بھی ملک کو اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس بات سے ڈٹرمن نہیں کرتی کہ آپ کتنی اچھی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آپس میں کتنی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، کتنا کاروبار آپ کرتے ہیں. اور پاکستان اور چین کی اچھی دوستی ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے پوٹینشیل ٹرولی ہم نے ریلائز نہیں کیا. اور پھر جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے تحت وہ جو ادروائز دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہیں ان کو پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کرنا انٹو بزنس اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن. تو دیکھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں جب 2013-14 میں یہ سی پیک جب پاکستان میں اور اس کے تحت جب منصوبے لگے اور سرمایہ کاری آئی تو پاکستان کا اس وقت جو سب سے میجر پرابلم تھا وہ پاکستان میں توانائی کا بحران تھا. جو چین کی مدد سے بجلی کے کارخانے لگے اس کی وجہ سے پاکستان میں جو توانائی کا بحران وہ ختم ہوا. پھر جو امپورٹنٹلی جو چین کی ایک پالیسی بھی ہے کہ جس طرح بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نام ہی ایسا ہے کہ وہ توجہ دیتے ہیں کہ آپ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر کریں، مطلب روڈز کا، ہائی ویز کا، موٹر ویز کا جال بچھائیں، اس جگہ تک رسائی دے دیں، گاؤں تک، ایسے لوگوں تک تاکہ وہاں سے لوگ کنیکٹ کریں بڑے شہروں تک اور ان کی منڈیوں تک رسائی ہو. اور وہ کام آف کورس چین کی مدد سے پاکستان نے کیا. اس میں بعد میں ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے بھی کچھ ہماری جو ماضی کی حکومتیں تھیں ان کی جو غلط پالیسیز کے نتیجے میں اس میں ایک رکاوٹ بھی آئی. لیکن اب دوبارہ سے اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ایس کے موقع کے اوپر جو چین کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بائیلیٹرل وزٹ کیا اور اس دوران 13 ہم نے دیکھے کہ معاہدے یا مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا. یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو یقینی طور پر پاکستان اور چین اور خاص کر کے پاکستان کے لیے معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. سب سے اہم سوال اس میں یہی ہے کہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہے کہ جو پہلا فیز ہم نے توانائی کا بحران جو میگا جو پروجیکٹس تھے اس پر فوکس کیا. دوسرا فیز جو میجر ایمفیسز ہے وہ آپ نے اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں، اسپیشل ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنانے ہیں. اور وہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہوئے یعنی کہ وہ انڈسٹری، وہ صنعتیں جو چین میں اب بند ہو رہی ہیں اور اس کو وہ ری لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک میں، اگر وہ پاکستان میں ری لوکیٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا بلکہ جو پاکستان کا ایک بہت کرونک لانگ سٹینڈنگ پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں برآمدات نہیں پڑتی، تو ان برآمدات کو بڑھانے میں بھی اس کی مدد ملے گی. کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، یعنی کہ کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے. ہم دنیا سے خریداری زیادہ کرتے ہیں، بیچتے کم ہیں، جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے. جب بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے تو پھر ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم جینوئنلی سی پیک اور چین کے ساتھ جو منصوبے ہیں ان کو ایک کلیئر ویژن اور روڈ میپ کے ساتھ وداؤٹ اینی انٹرپشن پرسو کریں تو آئی ایم شیور کہ ایک موقع آئے گا کہ جب ہم ہمیشہ کے لیے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو خیر آباد کہہ دیں گے اور حقیقی معنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے.